السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال و جواب کا قربانی سے متعلق یہ سلسلہ الحمدللہ آج اس کا تیسرا پروگرام ہو رہا ہے، اور پہلے دن قربانی سے متعلق کچھ تفصیلات ذکر کی گئی تھیں، یعنی آج چوتھا پروگرام ہے اور میرے خیال میں آخری پروگرام بھی ہوگا۔ تو آپ حضرات کی شرکت یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ مسائل سیکھنے کا جذبہ ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ مسائل سے متعلق کتابوں کا مطالعہ اور علماء کرام کے بیانات سے بھرپور استفادہ کریں، اور پھر ذہن میں جو سوالات آتے ہوں تو ان سوالات کو جاننے والوں کے سامنے پیش کر کے ان کا صحیح حل معلوم کریں۔ یہی حکم الہی ہے کہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی نہیں جانتے ہو تو خود سے قیاس نہ کرو، اور نہ ہی ایسے سے پوچھو جو خود نہیں جانتا، بلکہ جو مسائل کے جاننے والے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے اس کا صحیح حل معلوم کریں۔ تو آپ کے سوالات الحمدللہ آ چکے ہیں، اور مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ سوالات جو ہیں وہ کس قدر ہیں۔ بہرحال آج چونکہ آخری پروگرام ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ تو اب میں مفتی مقصود اختر سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگوں کے آئے ہوئے سوال سنائیں تاکہ یہ فقیر قادری ان کے جوابات کی کوشش کرے۔ پہلا سوال ایک صاحب کا یہ ہے کہ زید کی خالہ تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے وصیت کی تھی، لکھا تھا کہ یہ سامان فلاں کو دینا، بنگڑی عمر کو دینا، اور کچھ بہن کو، جو بہن کا تھا بہن کے پاس ہی تھا، کچھ نہیں تھا، اور کسی کے پاس تھا انہوں نے مانگا بھی نہیں، اور اوروں کا سامان بھی بہن کے پاس نہ تھا، صرف وصیت تھی۔ پوچھنا یہ ہے کہ جو بہن کے پاس تھا تو شرعاً کیا حکم ہے؟ بہن کا تھا، وہ بہن کے پاس ہی رکھی تھی، تو وہ بہن کا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے سوال بہت واضح نہیں ہے،
واضح انداز میں سوال کرنا چاہیے، خصوصاً جب میراث سے متعلق سوال ہو تو جو اس کے وارثین ہیں مرحوم کے یا مرحومہ کے، ان کی تفصیل ذکر کرنی چاہیے۔ اب یہاں آپ نے یہ تو ذکر کر دیا کہ اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کے شوہر کا انتقال بھی پہلے ہو گیا تھا، تو کیا صرف اولاد ہی اور شوہر ہی وارث ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہوتے؟ تو شوہر اور اولاد کے علاوہ جو ورثہ ہیں وہ اس کی میراث کے حقدار ہوں گے۔ جیسے اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ہو، یعنی والد ہو یا والدہ ہو یا دونوں ہوں، اور پھر اگر والد نہیں ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والی کے بھائی بہن ہے کہ نہیں۔ اگر بھائی بھی نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کوئی اولاد یعنی بھتیجا ہے کہ نہیں۔ بہن ہے تو کتنی بہن ہیں، کتنے بھائی ہیں، یہ سب تفصیل چاہیے۔ اب یہاں پوچھ لیا اور اس میں ضمناً ذکر کیا کہ بہن کے پاس جو کچھ ہے وہ بہن کے لیے وصیت بھی کی ہے اس نے، تو یہاں چونکہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، اور اگر اس کے والد بھی نہ ہوں تو اب بھائی بہن اس کے وارث ہوں گے۔ اگر والد نہیں ہیں، اس کی والدہ ہیں تو والدہ بھی وارث ہوگی، اور اگر والدہ بھی نہیں ہے اور والد بھی نہیں ہیں تو بھائی اور بہن یہ اس کے وارث ہوں گے۔ اب جب وارث ہے بہن تو بہن کے لیے وصیت اس وقت نافذ ہوگی، یعنی کسی بھی وارث کے لیے حدیث پاک میں تو ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے مگر یہ کہ سارے ورثہ اس کو جائز کر دیں، یعنی جتنے اس مرنے والے کے ورثہ ہیں وہ سب کے سب عاقل و بالغ ہوں اور وہ اس وصیت کو نافذ کریں جو کسی وارث کے حق میں ہے، تب تو وارث کے لیے وصیت نافذ ہوگی، ورنہ پھر کالعدم قرار دی جائے گی۔ یہاں بہن کے لیے وصیت کی ہے اگر، تو اب اگر دوسرے ورثہ اس کو جائز کر دیں اس کے مرنے کے بعد کہ ہاں جیسا کہ مرحومہ نے وصیت کیا ہے اسی کے مطابق اس کی بہن کے لیے وصیت نافذ کی جائے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور بھی جس کے لیے وصیت کی ہے اس نے اگر وہ وارث نہیں ہے تو اب وہ 1/3 تک، یعنی 1/3 مال تک، جو مال قرض وغیرہ کی ادائیگی کے بعد اس کا بچے گا اس کے 1/3 تک وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وصیت صحیحہ ہے تو 1/3 تک نافذ ہوگی۔ اب جو بچے گا وہ وارثوں میں جو شرعی حصہ مقرر ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ لہٰذا اپنا یہ سوال آپ پوری تفصیل لکھ کر کے کہ مرنے والے کے وارثوں میں کون کون ہیں، اس کے ماں باپ ہیں کہ نہیں، اور اس کا بھائی بہن ہے کہ نہیں، یا صرف بہن ہے اور بھائی نہیں ہے، بھتیجا ہے، اسی طریقے سے اگر بھتیجا وغیرہ بھی نہیں ہے، بھائی بھتیجا وغیرہ نہیں ہے تو اس کے چچا ہیں کہ نہیں، تو یہ سب تفصیل ذکر ہوگی کہ کیونکہ ورثہ میں ترتیب ہے، یہ نہیں ہے کہ بس دیکھ لیا گیا کہ بھائی اس کی اولاد نہیں ہے کہہ دیا کہ بھائی وہ اس کے وارث ہی نہیں ہے، بلکہ ترتیب ہوتی ہے کہ کون ہوگا تو کون نہیں پائے گا اور کون نہیں ہوگا تو کون وارث بن جائے گا۔ یہ سب تفصیل ہے، پوری تفصیل آپ لکھ کر کے جہاں بھی آپ رہتے ہوں وہاں قریب میں اگر کوئی دارالفتہ ہے سنی صحیح العقیدہ مفتی اس میں فتویٰ دینے والا ہے تو اس سے رجوع کریں، اور نہیں تو پھر ہماری جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے اس میں تفصیل لکھ کر کے بھیجیں تو جواب دینے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ ایک صاحب سوال ہے کہ جو لوگ نماز عید نہیں ادا کر پا رہے ہیں وہ کب قربانی کریں، ذرا وقت کے ساتھ بتائیے کہ 12 بجے یا 11 بجے کب کرنی چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو لوگ
جہاں پر نماز عید نہیں، جو لوگ نہیں، یعنی کہ نماز اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں پڑھ سکا تو قربانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے وقت الگ ہے، بلکہ شہر میں ایک جگہ بھی اگر صحیح طریقے پر نماز عید الاضحیٰ ادا کر لی گئی ہے تو اب نماز عید کے بعد بہتر یہ ہے کہ نماز عید یعنی خطبہ ہو جائے، اس کے بعد پھر قربانی پورے شہر میں کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب بہت زیادہ امکان اس کا ہے کہ امسال جو صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ مسجدوں میں نمازیوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے مصلی نہیں آ سکیں گے، اپنے گھروں میں وہ نفل وغیرہ ادا کریں گے۔ تو اب یہ دیکھا جائے کہ پورے شہر میں کہیں پر بھی اگر صحیح طریقے پر نماز عید ہوئی ہے تو اب نماز عید کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے مکروہ وقت ختم ہوتے ہی، یعنی اب عید الاضحیٰ کے دن خیال میں 6:14 پر طلوع آفتاب ہے، اور طلوع آفتاب کے 20-25 منٹ کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ مکروہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اکثر جگہ میرے خیال میں 6:45 بجے کی جماعت ہوگی، تو اب 6:45 بجے جماعت ہوئی تو خطبہ وغیرہ لے کر کے 7 بج جائیں گے، تو 7 بجے کے بعد جہاں کہیں اگر شہر میں نماز ہو گئی تو اب جو وقت ہو معلوم کر لیں، میرے بیان کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں 6:45 بجے ہو رہی ہے وہ جماعت صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو جہاں پر شرائط کے ساتھ نماز عید باجماعت پڑھ لی گئی اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ کو نماز عید پڑھنے کا موقع نہیں میسر ہوا۔ اور اگر کہیں پر بھی شہر میں کہیں پر بھی نماز عید نہیں ہو سکی صحیح طریقے پہ تو اب جو ہے وہ زاویہ کبریٰ ہونے کے بعد یعنی نماز عید کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، زاویہ کبریٰ طلوع، جب زاویہ کبریٰ شروع ہوتا ہے تو نماز عید کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، اب نماز عید نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اب زاویہ کبریٰ آج کل جو ہے وہ 12:05 پر شروع ہوتا ہے، گویا کہ عید الاضحیٰ کے دن اور آپ 2-3 منٹ بڑھا لیجئے، 3 منٹ بڑھا لیتے ہیں تو 12:05 کے بجائے 12:08 کر لیجئے، تو 12:08 پر زاویہ کبریٰ شروع ہو جائے گا اور نماز عید کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی نماز عید کا وقت ختم ہو جائے اور جبکہ نماز شہر میں کہیں نہیں ہوئی ہے تو یہ صورت ہے، اور اگر کہیں نماز ہو گئی تو نماز کے بعد خطبہ کا انتظار کریں، خطبہ ہونے کے فوراً بعد جو ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ اس سلسلے میں جو ہے معلومات حاصل کریں کہ میرے خیال میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں شرائط کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ بمبے شہر میں اور دوسرے شہروں میں ادا کی جا سکے گی، اگرچہ زیادہ مصلی نہ ہوں، لیکن اگر شرائط پائے گئے تو باجماعت جو عید الاضحیٰ ہوگی ان شرائط اذن عام بھی ہو اور امام جو ہے معزون ہو اور معزون امام نے اذن عام کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ پڑھا دی تو اور اب نماز ہونے کے بعد قربانی آپ کر سکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ اسی سے منسلک ایک اور سوال ہے کہ نماز جو عام طور پہ شہروں میں نماز آج کل ہو رہی ہے جمعے کی نماز، تو کچھ جگہوں پر ایسا کیا گیا ہے کہ خطبے سے پہلے تک جو ہے وہ کسی کو آنے نہیں دیا جاتا ہے، جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے پھر جو بھی آئے تو اس کو پھر روکا نہیں جاتا ہے جب تک کہ نماز نہ ہو۔ تو کیا اس سے اذن عام ہو جائے گا اور جمعہ صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر کسی مجبوری کے تحت خطبہ شروع ہونے سے پہلے دروازہ جو ہے وہ لاک ہو، لیکن جیسی خطبے کی اذان ہو اور لوگوں کو یہ خبر ہے کہ دروازہ جو ہے وہ خطبے کی اذان کے وقت کھل جاتا ہے، تو اب یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر اذان خطبہ
سے پہلے دروازہ کھول دیا جائے اور کسی کو روکا نہ جائے، جو آ سکیں وہ شریک ہو جائیں اور نماز ادا کر لے، تو یہ اذن عام کے منافی نہیں ہے، بلکہ اذن عام پا لیا جائے گا اگر واقعی ایسا ہے۔ اور اگر جیسا میں نے سنا ہے بعض جگہ ایسا ہے، کہتے تو ہیں کہ بھی سب آ جائیں گے، لیکن وہ پہچان کے لیتے ہیں، اور اگر اجنبی کوئی آتا ہے تو اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتے کہ بھائی نہیں آنی نماز ہوگی، آپ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ تو اگر ایک آدمی کو بھی اس طرح روکا نماز پڑھنے کے لیے آنے سے تو اذن عام نہیں پایا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ۔ ایک شخص نے کسی سنی مدرسے میں 2 سال پہلے حصہ لیا تھا۔ وہ مدرسے والے اس بار ان کو کال کر کے حصہ لکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے مدرسے والے گوشت بہت ہی کم دیے تھے، تو ہم پچھلے سال دوسرے مدرسے سے حصہ لیے تو گوشت زیادہ آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ 2 سال بعد مدرسے والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو کیا جتنے لوگ اس جانور میں شریک تھے ان کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ کیا حکم ہے؟ مدرسے والوں پہ کیا الزام ہوگا، کیا لازم ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ بھائی دیکھیے، گوشت کا کم ہونا یا گوشت کا زیادہ ہونا، اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سرے سے قربانی نہیں ہوئی۔ بہت ممکن ہے کہ ان لوگوں نے جو جانور لیے ہوں ان کا وزن کم ہو اور پتلے دبلے ہوں، 2 سال یا 2 سال سے زائد کے بھی جانور ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ان کا قد بڑھتا نہیں ہے لیکن عمر پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف گوشت کی مقدار سے اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ سب کی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ آپ اگر ایسے ہی آپ کو شکوک و شبہات ہیں تو وہاں جا کر کے آپ اس کی تحقیق کیجئے کہ آخر گوشت کس بنیاد پہ کم تھا، ہم نے فلاں جگہ حصہ لیا تو زیادہ، تو بھائی امکان ہے کہ جہاں سے زیادہ گوشت آیا تو وہاں بڑا جانور رہا ہوگا اور جہاں سے کم آیا وہاں چھوٹا جانور رہا ہوگا، یا ان لوگوں نے آپ کے حصے اور دوسرے لوگوں کے حصے خلط ملط کر کے اور دوسروں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہ تو نہیں چاہیے تھا، لیکن کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا بغیر آپ کی اجازت کے، حالانکہ یہ خلاف شرع ہے لیکن کر دیا، تو اس وجہ سے گوشت کم ہو۔ تو گوشت کم ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، محض گوشت کی مقدار کی بنیاد پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ مدرسے والوں نے قربانی ہی صحیح نہیں کی ہے، بلکہ جا کر کے آپ تحقیق و تفتیش کریں، آس پاس کے لوگوں کو بھی معلوم کریں کہ یہ لوگ جانور کہاں ذبح کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیا ہے صورتحال ہے، صحیح جا کر کے تحقیق کریں تو آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ واللہ تعالیٰ۔ کسی نے قربانی کے لیے بڑے جانور میں مدرسے میں حصہ لکھوایا ہے، اب لاک ڈاؤن یا کسی اور وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو جو حصے کی رقم مدرسے میں جمع کروائی تھی وہی قیمت صدقہ کر دیں مدرسے کو، یا الگ سے ایک جانور یا جانور کی قیمت؟ یہ غالباً یہ کل سوال یہ والا ہو چکا ہے، اس طرح وہ واپس کرنے والا نہیں ہوا۔ کسی نے قربانی کے لیے بڑے جانور میں مدرسے میں حصہ لکھوایا ہے، اب لاک ڈاؤن یا کسی اور وجہ سے قربانی نہ کر سکیں تو جو حصے کی رقم مدرسے میں جمع کروائی تھی وہی قیمت صدقہ کر دیں مدرسے کو، یا الگ سے ایک جانور یا جانور کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، مدرسے میں یا کسی بھی تنظیم میں جو لوگ حصے والی قربانی کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اس میں قربانی کے لیے جو رقم دی جاتی ہے تو ان کو آپ اپنا وکیل بناتے ہیں کہ میرے نام کی آپ قربانی کر دیں، اور انہیں آپ نے وہ پیسہ دیا ہے تو آپ مالک نہیں بنایا، نہ مدرسے کو مالک بنایا، بلکہ آپ کے لیے جانور میں جو حصے کی جو رقم ہوتی ہے وہ شامل کر کے اور آپ کی طرف سے قربانی کریں، اس کا آپ نے ان کو وکیل بنایا ہے۔ اب اگر قربانی ان لوگوں نے نہیں کی تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں سے جتنی رقم لی ہے انہیں واپس کریں، کیونکہ جو قربانی نہیں ہوئی تو جس کام کے لیے دیا تھا وکیل بنایا تھا وہ کام نہیں ہوا، تو اب وہ قربانی کی رقم
ان کو واپس کریں۔ اب یہ ان لوگوں کے ثواب دید پر ہے جو اس رقم کے دینے والے ہیں، مالک ہیں، کہ وہ کہیں کہ بھائی نہیں ہم نے مدرسے کو چندہ دے دیا، صدقہ دے دیا، لیکن یہ حصہ جو آپ نے لیا تھا اور اس کی جو رقم تھی، یہ صدقہ کرنے سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پورا ایک جانور، یعنی یہ پوری ایک بکری یا ایک بھیڑ یا ایک دمبا، یہ یا تو یہ صدقہ کریں یا پھر اس جانور کی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنی رقم آپ صدقہ کریں وجوب کی ادائیگی کے لیے۔ واللہ تعالی۔ میرے گھر کئی رشتہ داروں سے قربانی کے گوشت آتے ہیں اور ان میں سے کون کیسا عقیدہ رکھتا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، تو کیا اس گوشت کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا کیا جائے اس کا؟ دیکھیے، گوشت کے معاملے میں اکثر بتایا گیا کہ گوشت کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے، اس لیے کہ اگر ذبح کرنے والا کوئی بدعقیدہ مرتد ہے، جس کا حکم مرتد کا ہے، اس نے ذبح کیا تو قربانی بھی نہیں ہوئی اور گوشت بھی حلال نہیں ہوا، تو اب وہ جو گوشت ہے وہ ذبیحے کا نہیں ہے بلکہ مردار کا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ حرمت لازم آئے گی۔ اور اگر کسی سنی صحیح العقیدہ نے ذبح کیا ہے اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور کسی بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی ہے صرف اسی کے قبضے میں اور کوئی وہاں سنی و نگراں نہیں ہے اور پھر وہ گوشت آپ تک آیا تو اس کا حکم بدل گیا اور اس کا حکم بھی میتا کا ہے، مردار کا ہے، تو گوشت کی صرف بڑی احتیاط چاہیے۔ تو اب آپ کے وہاں جو لوگ گوشت لاتے ہیں اس سلسلے میں آپ ذرا بیداری سے اور ہوشیاری سے اور یہ سمجھ کر کے کہ حلال و حرام کا معاملہ ہے، آپ اس سلسلے میں تحقیق کریں۔ جن لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ واقعی یہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہی جب وہ ہیں تو انہوں نے سنی صحیح العقیدہ سے ذبح کرایا ہوگا، تو اب ان کے وہاں کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے۔ اب خواہ مخواہ کے لیے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تو جو سنی صحیح العقیدہ اپنے وہاں سے قربانی یا عقیقے کا گوشت لے آئے تو وہ حلال جانا جائے گا، اور کوئی بدعقیدہ لائے تو وہ مردار سمجھا جائے گا، حلال نہیں سمجھا جائے گا، حرام سمجھا جائے گا، تو اسے ہرگز نہ تو حلال گوشت میں ملائے نہ ویسے اس سے کھائیں، بلکہ اس کو کسی کافر کو، کسی مشرک کو دے دیں یا کتے وغیرہ کو ڈال دیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ آپ ان سے لے ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی جب کسی سے کوئی تحفہ قبول کرتا ہے تو اس کے بارے میں دل نرم ہوتا ہے اور آدمی پھر اس کی کسی معاملے میں مخالفت نہیں کر پاتا، جبکہ بدعقیدوں بدمذہبوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان سے بچو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اس لیے اس معاملے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ قربانی کرتے وقت جس شخص کے نام پر قربانی ہو رہی ہے کیا اس کا دعا پڑھنا ضروری ہے؟ یہ تو کل بھی سوال ہوا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھا ہے اور تقبل منی کہے، اور اگر اس کے بجائے ایک دوسرا پڑھے تو تقبل کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ یعنی ذبح وہ نہیں کر رہا ہے، اس کی طرف سے قربانی صرف ہو رہی ہے تو وہ دعا پڑھے؟ ہاں، وہی کہا میں نے کہ دعا نہ کرے پھر بھی وہ دعا پڑھ سکتا ہے، اگر اس کی اپنی طرف سے کر رہا، اگر اس کی طرف قربانی ہو رہی ہے تو تقبل منی کہے، اور اگر کسی نے کہا کہ آپ دعا پڑھ دو اور دوسرے کی طرف سے ہو رہی ہے قربانی تو پھر تقبل من کے بعد جو ہے اس کا نام ذکر کرے۔ کیا نابالغ لڑکا یا لڑکی قربانی کا بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ نابالغ یعنی ذبح کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، ہوشیار ہونا چاہیے، ذبح کرنا جانتا ہو، یہ نہیں ذبح کرنا نہیں جانتا ہے تو اسے ذبح کرانے میں ہو سکتا ہے کہ چاروں رگیں نہ کٹیں یا کوئی اور خرابی لازم آ جائے، تو اس لیے اگر نابالغ ہے بچہ، بہت زیادہ چھوٹا نہیں ہے، ہوشیار ہے،
وہ ذبح کرے تو اگر جو ذبح کے شرائط ہیں وہ 4 رگوں کا کٹنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرنا، یہ سب باتیں پائی جائیں گی تو ضرور وہ ذبیحہ ہے یعنی حلال ہے۔ اور اگر بچے نے ذبح کیا اور قصداً اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو بھی جانور حرام ہے، اور یا یہ کہ ذبح تو کیا لیکن 4 رگیں نہیں کٹی، جب اس سے پہلے ہی اس نے چھوڑ دیا تو بھی حکم جو ہے وہ سخت ہوگا حرام وغیرہ کا۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو احتیاط ہو سکے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کیا بالغ عورت بکرے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے؟ ہاں، عورت یعنی ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کرے، ایمان والا ہو، اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ یا اس زمانے میں تو کتابی کا ذبیحہ بھی مشکوک ہے، اگر کتابی ہے تو باقی کتابی ہے کہ نہیں، اور ہے بھی ذبح کیا یا یسوع مسیح کے نام پہ ذبح کیا اس کی خبر نہیں ہوتی، لہذا کتابی کے ذبیحے سے بھی پرہیز چاہیے۔ تو جو مومن ہے اور چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بس ذبح کرنا جانے تو ذبح کر لے، جانور حلال ہو جائے گا۔ کیا بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں؟ ہاں، قربانی میں دیگر جو تقربات ہیں ان کی بھی شرکت ہو سکتی ہے، اور عقیقہ بھی ایک تقرب کی قسم ہے، لہذا عقیقے کا حصہ بھی قربانی کے جانور میں لیا جا سکتا ہے۔ اوجڑی اور دیگر چیزیں کھانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اوجھڑی جو ہے یہ تو مکروہ تحریمی ہے، اوجھڑی یعنی میدا جو ہے تو یہ جو مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جانور میں ایسے اجزاء ہیں کہ جن کا کھانا جو ہے حرام یا ممنوع یا مکروہ ہے، جیسے کہ رگوں کا خون ہے، پتا ہے، پھکنا ہے، اور نر یا مادے کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہے، ایسی اس کے بیضے ہیں یا غدود ہے، حرام مغز ہے، گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھچے ہوتے ہیں، یا جگر کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون کے ذبح کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے، تو اسی طریقے سے پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے، تو اس طرح سے پخانے کا مقام، اوجھڑی ہے، آتے ہیں، ان سب کا کھانا جو ہے وہ یا تو ناجائز ہے یا مکروہ و ممنوع ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس فی الحال قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، صاحب نصاب وہ اپنی پراپرٹی کی بنا پر ہے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ہاں، اگر وہ پراپرٹی جو حیات اثریہ کے علاوہ ہے، یعنی مکان ہے اور ایک مکان رہنے کے لیے ہے اور ایک اس کے علاوہ اس کے پاس مکان ہے، تو وہ حیات اثریہ کے علاوہ ہے، اور جب اس کی قیمت پہنچ جائے نصاب کو، یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر جب اس سے زائد ہو، تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ واللہ تعالیٰ۔ زید نے قربانی کا بکرا ذبح کر دیا، پھر اس کو شک ہوا کہ وہ بسم اللہ یا قربانی کی دعا پڑھا یا نہیں، تو اس حالت میں قربانی ہوگی یا نہیں، اور اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، شک پر حکم نہیں ہوتا، جب اس نے ذبح کیا ہے تو اگر ایک مومن نے ذبح کیا تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، یا یہ کہ اگر بھول گیا تو یہاں پر یہ سہو اور نسیان جو ہے یہ معاف ہے، تو بھول کر کے اگر نہیں پڑھ سکا تب بھی جانور حلال ہے، اور دعا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، دعا پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کسی نے دعا نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے قربانی نہ ہوگی، نہیں، بلکہ یہاں نیت ضروری ہے کہ کس کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے، یعنی یہ جانور کس کی طرف سے ہے۔ اگر پہلے ہی نیت کر لیے کہ جانور فلاں کی طرف سے اس کی قربانی ہوگی، اس کی فلاں کی طرف سے ہوگی، تو اگر عین وقت پہ ذبح کے وقت ذکر نہ کرے، نیت نہ ہو، تب بھی اسی کی طرف سے قربانی مانی جائے گی جس کی طرف سے پہلے ہی اسے جانور متعین مقرر کر لیا گیا۔ واللہ تعالی عالم۔
مغرب میں یا مغرب کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے، رات میں جانور ذبح کرنا یہ فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، کراہت تنزیہی مراد ہے، اور بلکہ جو وجوہات ذکر کیے اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رات میں چونکہ اندھیرا ہوگا اور اس کی ہو سکتا ہے کہ غلط جگہ چھری چلا دے یا رگیں نہ برابر کٹی ہوں، ذبیحہ صحیح نہ ہو، یہ سب خطرات ہیں۔ لیکن اب تو معقول روشنی کا بندوبست رہتا ہے اور بالکل دن کیا بلکہ دن سے بھی زیادہ اجالا ہو جاتا ہے آج کر کے، جب لائٹ لگائی جاتی ہے تو وہ وجوہات بھی نہیں پائی جاتی، اس لیے رات میں ذبح کرنے سے ذبیحہ صحیح ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ اگر 10 کا دن گزار کے جو رات آئی یا 11 کا دن گزار کے جو رات آئی اس میں قربانی ہو جائے گی۔ ہاں 12 کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی اس میں اگر ذبح کرے گا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی۔ زید نے بکرا لیا اور وہ بکرا کسی وجہ سے بیمار ہو گیا تو کیا اس بکرے پر قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیے، بیمار اگر اتنا بیمار ہے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں، چلتا پھرتا نہیں، چل بھی نہیں پاتا ہے، وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ چل کر کے مذبح تک نہ جا سکے، اٹھ نہ سکے اور کھانے کے لائق بھی نہیں ہے، یعنی اتنا بیمار ہے کہ وہ غذا بھی نہیں کھا سکتا، تب تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت بیمار ہے کہ غذا وغیرہ کھاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ زید کو مجھے کچھ پیسے دینے ہیں لیکن وہ مجھے عید کے بعد ہی دے گا، تو کیا میں کسی سے ادھار لے کے قربانی کر سکتا ہوں اور مجھے زید سے پیسے ملتے ہی اس شخص کو واپس لوٹا دوں گا؟ اگر قربانی واجب ہے تب تو ادھار لے کر کے کرنا ہی ہے، آپ کو کسی طریقے سے قربانی کرنی ہے وجوب کی ادائیگی کے لیے، اس لیے کہ قربانی کے دن اگر نکل جائیں گے تو اب قربانی نہیں کر سکتے، تو قربانی کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اس وقت رقم موجود نہیں ہے لیکن دوسرے کے پاس باقی ہے تو آپ قرض لے کر کے قربانی والا وجوب ادا کریں۔ قربانی کے گوشت کا اصلی حقدار کون ہے؟ قربانی کے گوشت کا اصلی حقدار جو ہے وہ ہے جس نے جانور خریدا، یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، جو جانور کا مالک ہے وہی گوشت کا بھی مالک ہے۔ اب یہ ہے کہ مستحب ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک مسلمان غریب مسکین میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ جو ہے دوست احباب کو دیا جائے اور ایک حصہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے رکھے۔ یہ استحبابی حکم ہے، یہ وجوبی نہیں ہے۔ اگر ضرورت مند ہے اور اس کی فیملی بڑی ہے اور پورا گوشت جو ہے وہ فیملی کے لیے بھی رکھ لیا گھر میں کھانے کے لیے تو بھی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے ہی ہونی چاہیے، غیر اللہ کے نام سے نہیں ہونی چاہیے، رہنمائی فرمائیں۔ اب یہ عجیب و غریب سوال ہے، قربانی تو اللہ ہی کے نام پہ ہوتی ہے۔ بھئی جب ذبح کرتا ہے تو ذبح کرنے والا کہتا بھی اللہم لک و منک، یا اللہم منک و لک، بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، تو اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا، معاذ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا تو وہ جانور ذبیحہ نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، بلکہ مردار ہو جائے گا۔ اور قربانی جو ہے وہ حصول ثواب کے لیے کی جاتی ہے، اور بے شک اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے بندہ، تو یہ تو عبادت ہے اور ساری عبادت اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن قربانی کسی کی طرف سے ہوتی ہے، جس پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یعنی کسی بندے کی طرف سے ہوگی، اللہ کا کوئی بندہ ہے اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کسی طرح کی کراہت یا حرمت لازم نہیں آئے گی، بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ کسی نہ کسی کی طرف سے قربانی ہوگی اور متعین ہو جائے گا، کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانور لٹایا،
ذبح فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو میری طرف سے قبول کر لے، میری آل کی طرف سے قبول کر لے اور میری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ کیا بکری پر قربانی ہو جائے گی؟ بکری تو 3 دن سے کئی مرتبہ ذکر کی گئی ہے کہ بکری صدقہ کی جائے، یعنی یہ کہ نر یا مادہ، تو بکری کی قسم ہے نر ہو کہ مادہ ہو، بہرحال اگر 1 سال پورے ہیں تو قربانی اس کی صحیح ہے۔ قربانی کے جانور کے خون کو کہاں بہانا چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، خون وغیرہ کا تو حکم یہ ہے کہ دفن کر دیا جائے، یعنی ایسی جگہ ذبح کرے کہ وہاں پر ایک گڈھا کھود دے اور اس میں خون جمع ہو اور اس پر بعد میں مٹی ڈال دے۔ تو ذبح کے بعد قربانی وغیرہ کا جو خون ہے اس کو دفن کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر اس کی صورت نہیں پیدا ہوتی، کہیں ذبح کرنے دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے تو بہایا، تو اب یہ مجبوری ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ مومن بندے کے وصال ہونے کے بعد اسی وقت اسے جنت میں کیا بھیج دیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جنت کا دخول جو ہے وہ بعد حساب کتاب ہے، یعنی قیامت کے دن جب اس کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ جیسے شہیدوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ شہید جو ہے وہ شہادت ہوتے ہی، یعنی زمین پر اس کے خون بہتے ہی جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے جنت میں معاذ اللہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ان کی روحیں داخل کر دی جاتی ہیں، اور وہ سبز پرندے سونے کی قندیلیں جو عرش اعظم کے نیچے لٹکی ہیں جنت میں، ان قندیلوں میں ہوتے ہیں اور جنت میں سیر کرتے ہیں، جس درخت سے چاہتے ہیں وہ میوے کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں اور تفسیر اور روایتوں میں ذکر ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ۔ تو اب وہ خوشی مناتے ہیں جو بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ یا تو وہ جنت میں ان کی روحیں داخل ہیں، لیکن حساب و کتاب قیامت کے ہونے کے بعد پھر باقاعدہ وہ جنت میں ان کا داخلہ ہوگا۔ تو فوراً ہی صالحین بھی قبر میں دفن کیے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر واقعی نکیرین کے سوال کے جوابات انہیں پورے دیے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کا نظارہ کرتا ہے وہ اپنی قبر سے۔ تو یہ سب باتیں، لیکن یہ کہ جیسے ہی انتقال ہو وصال ہو فوراً وہ جنت میں داخل ہو جائے، اس طرح کی روایت جو ہے نہیں ملتی، اور جو روایتیں ہیں وہ اسی طور پر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ واللہ تعالیٰ۔ یہ آخری سوال ہے کہ میں نے ایک رشتہ دار کو اپنی قربانی کے حصے دیے ہیں اور وہ یو پی کے کسی گاؤں میں قربانی کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے حضرت کہ میں یہاں ممبئی میں رہتا ہوں اور یہاں تو نماز عید کے بعد قربانی کا حکم ہے، اور جہاں میری قربانی ہونے والی ہے وہ ایک گاؤں ہے۔ اگر میری قربانی میری نماز عید سے پہلے ہوئی تو کیا میری قربانی مقبول ہوگی؟ دیکھیے، قربانی کے جانور کے ذبح میں اعتبار جو ہے وہ جہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس مقام کا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ آپ بمبے میں ہیں، بمبے میں وقت بعد میں شروع ہوتا ہے، سورج تقریباً یو پی بہار کے مقابلے میں تقریباً 55 منٹ 1 گھنٹے بعد یہاں طلوع ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے یہاں نماز عید بھی مکروہ وقت کے بعد ہوگی اور وہاں پہلے ہوگی۔ تو وہاں جو شہر ہیں وہاں پر بھی قربانی آپ کے شہر کے مقابلے میں پہلے ہو جائے گی، اور دیہات میں تو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کی جائے، بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر جلد چاہتا ہے تو اپنے جانور وہ دیہاتوں میں بھیج دے، یعنی خود تو نماز عید شہر میں پڑھے گا لیکن دیہاتوں میں بھیج دے گا تو وہاں پر صبح کے بعد ہی جو ہے فجر کے طلوع ہونے کے بعد ہی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، جانور ذبح ہو جائے گا۔ حالانکہ ابھی یہاں وقت نہیں ہوا ہے، جہاں وہ ہے وہاں پہ بھی وقت نہیں ہوا ہے کہ شہر ہے، لیکن دیہات میں قربانی جہاں ہو رہی ہے وہاں وقت ہو گیا تو اس کا اعتبار ہے۔ جس مقام پر جانور ذبح کیا جائے وہاں کا اعتبار ہے، جہاں وہ رہتا ہے وہاں کے وقت کا اعتبار نہیں ہے۔ واللہ تعالی۔ اور ایک یہ سوال آیا ہے کہ مرحوم کے نام کی قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر مرحوم نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اب تو اس کا گوشت جو ہے وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا، انہیں دیا جائے گا، صدقہ کیا جائے گا۔ اور اگر وصیت نہیں کی ہے بلکہ اس کے ورثاء یا اس کے دوست احباب یا اس کے رشتہ دار یا اس کے مریدین یا متعلقین یا اس کے عقیدت مند اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس کے گوشت کا بھی حکم ہے جو ہماری اپنی قربانی کے گوشت کا حکم ہے کہ ہم بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، صدقہ کرنا اس کا ضروری نہیں ہے۔ سوال ایک اور آیا ابھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کسی کے بھی نام کی قربانی ہو رہی ہو وہ فجر کے بعد سے کچھ کھائے پیے نہیں جب تک قربانی نہ ہو جائے، اور جب قربانی ہو جائے کلیجی پر فاتحہ دلا کر اس سے ناشتہ کرے، کیا یہ صحیح ہے؟ قربانی ہو یا نہ ہو کلیجی پر فاتحہ دلانا کیا ضروری ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں تو یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے اگر جس کی طرف سے قربانی ہوئی تو وہ قربانی کے گوشت سے کچھ کھائے، پہلی چیز، یعنی اس وقت تک نہیں کھانا چاہیے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ اب قربانی کے گوشت سے شروع کرے، کلیجی وغیرہ کا خاص کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ فاتحہ دلانے کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ قربانی کا گوشت آ گیا تو اب وہ پک گیا تو وہ بہتر ہے کہ اسی سے وہ پہلی چیز ہے جس کو وہ اس روز تناول کرے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ تاخیر نہ ہو جائے، یہاں ایسا نہ ہو کہ زوال ہو جائے اس وقت تک انتظار کرتا رہے، بلکہ اگر زیادہ دیر ہو رہی ہے تو کوئی کسی چیز کو بھی کھا سکتا ہے، اس لیے کہ اس روزہ رکھنا یہ منع ہے، تو ایسا نہ ہو کہ روزے میں داخل ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ۔ یہ کسی فاسق مولن سے رشتہ رکھنا کیسا، اور اگر وہ ہمارے بھائی بہن ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، فاسق مولن ہے تو بچے تو بہتر ہے، لیکن بالکل قطع تعلق اس سے نہ ہو، بلکہ اس کو سمجھاتا رہے تاکہ وہ اعلانیہ فسق و فجور سے بچے اور سچے دل سے توبہ کرے، اور بالکل اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے بالکل تعلق نہیں رکھیں گے یا اس کے گھر والے تعلق نہیں رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور بگڑ جائے۔ تو اس وجہ سے فاسقوں سے میل جل منع ہے اس طور پر کہ اس کا ساتھ نہ دیا جائے، اور خصوصاً اس لیے تاکہ اسے گناہوں کے کام سے نفرت ہو کہ وہی اس کام کی وجہ سے لوگ مجھ سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو اس کو اس بات کی ضرور فکر لاحق ہو، مجھ سے لوگ دور ہیں تو میں گناہوں کا کام چھوڑ دوں تاکہ مجھ سے قریب آ جائیں، اسی لیے دوری کا حکم دیا گیا ہے۔
یہ ایک سوال ہے کہ غوث پاک کی اصل وصال کی شب 17ویں تاریخ ہے، تو 11ویں تاریخ سے کیوں ان کو منسوب کیا جاتا ہے؟ دیکھیے روایتیں دونوں ہیں ہندوستان وغیرہ میں، جیسا کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے ذکر فرمایا کہ ہندوستان وغیرہ بلاد میں جو ہے وہ 11 تاریخ مشہور ہے، اور عرب وغیرہ میں جو ہے وہ 17 تاریخ مشہور ہے. تو یہ 11ویں تاریخ جو ہے وہ بھی وصال کی تاریخ مشہور ہے، اس اعتبار سے لوگ 11ویں کرتے ہیں، اور 17ویں بھی اس اعتبار سے کہ وہ تاریخ مشہور ہے. اب یہ کہ فاتحہ ضروری نہیں ہے کہ جو یوم وصال ہو اسی دن فاتحہ کرے تو ہوگا، بلکہ کسی دن بھی فاتحہ کر سکتے ہیں. ہاں یہ چونکہ 11ویں غوث پاک کی کہی جاتی ہے تو 11 تاریخ کو ہوتی ہے. اب اس سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ بھی تعویل کی ہے کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے ماہ میں یعنی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک عبادات اور روزے وغیرہ کا اہتمام فرماتے تھے، اور پھر 11 تاریخ کو آپ اہتمام کرتے صدقہ و خیرات کا، لوگوں میں کھانے وغیرہ تقسیم کرنے کا، یہ حضور کے معمولات میں تھا. تو اسی لیے وہ 11 تاریخ سرکار غوث پاک کی 11ویں مشہور ہو گئی. تو اب بھی ان کے ماننے والے 11 تاریخ کو ان کے نام پر اصالِ ثواب کرتے ہیں، نیازیں دلاتے ہیں، غریبوں وغیرہ کو ان کی نیازیں کھلاتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جو سرکار غوث پاک سے منسوب ہے، چلا آ رہا ہے. تو دونوں صورتیں ہیں، تاریخ وصال بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کے معمولات کی وجہ سے بھی 11ویں آپ کی مشہور ہوئی ہے. واللہ تعالی سوال یہ سوالات مکمل ہو گئے. اب بھی اگر جو ہے وہ کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو یہاں ہفتہ واری دینی نشست کا بھی قیام ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. آخر میں جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی ٹیم کی طرف سے حضور مفتی صاحب قبلہ کا بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو سلامت رکھے، علم میں، عمر میں، عمل میں، تقوی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ اہل سنت و جماعت بالخصوص جماعت رضائے مصطفیٰ پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. اسی طرح حضرت ہماری رہنمائی فرماتے رہیں. اور جن لوگوں نے سوالات کیے، جو سامعین ہیں، ان لوگوں کے لیے حضرت دعا فرمائیں، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائے شفا فرمائیں. خصوصاً حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب جو سخت علین ہیں، ان کے لیے دعائے شفا فرمائیں، اور دیگر علماء کرام کے لیے اور عوام کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضا من المعيشة بما قسمت لي یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. مولا قدیر، جو کچھ بھی ابھی ذکر کیا گیا مولا، اگر اس میں کسی طرح کی خطا، غلطی، لغزش ہو گئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما، اور صحیح علم سیکھنے کا جذبہ عطا فرما. مولا احکام شرعیہ سیکھنے اور سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. پروردگارا، ہم تمام لوگوں کو علم نافع عطا فرما.
عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہر فرض ہر واجب اور سنتوں کو ان کے وقتوں پر صحیح طریقے پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا گناہوں سے بچا، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی بدعقیدگی، بد مذہبی، کفر و شرک سے دور و نفور فرما، اور ہر گناہ سے بچنے کی، مکر شیطان سے حفاظت کی توفیق عطا فرما، مکر شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان سب مسلمانوں کو، سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو شفائے کامل عطا فرما، خصوصاً حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ جو علیل ہیں، مولا قدیر انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ اور شفائے کامل عطا فرما۔ حضور محدث کبیر کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ آئے کرم کو دراز سے دراز تر فرما، اور جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت کسی بید و بند کی صحبتیں سہ رہے ہوں، جلد سے جلد انہیں رہائی عطا فرما، خصوصاً حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، جنہیں وہاں کے رافضیوں کی رشد دوانیوں اور شاہ پر وہاں کی حکومت نے قید کر لیا، مولا قدیر انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، اور اہل سنت و جماعت کے انتشار اور اختلاف کو دور فرما کر کے اغیار کے مقابلے میں تمام علماء اہل سنت کو متحد فرما دیں۔ پروردگارا ہم سب لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، جن لوگوں نے بھی جن مقاصد کے لیے بھی اس گنہگار فقیر سے دعاؤں کی درخواست کی، مولا ان تمام لوگوں کو پروردگارا ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سرکار غوث پاک کا صدقہ عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی نیک اور جائز مرادوں کی تکمیل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی سچے مسلک پہ قائم رکھ، اسی سچے مسلک کا خادم بنا، اور اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرما، اور اسی سچے مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ پروردگارا اپنے محبوبوں کی سچی عقیدت و محبت ہمارے سینوں میں جاگزین فرما، اور مولا محبوبان بارگاہ کی عزت و احترام اور توقیر کی ہمیں ہمیشہ توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔